السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج آپ کو میں آپ کی بار بار جو پریشانی تھی کمپیریٹیو پولیٹکس کے اوپر جو آپ کو لیکچر کا ایشو بن رہا تھا اس کے حوالے سے میں نے یہ سوچا ہے کہ آپ کو میں تیزی کے ساتھ جو کم از کم 50% جو کمپیریٹیو پولیٹکس کا جو آپ کا سلیبس ہے اس کو میں آپ کے لیکچرز کے ساتھ آپ کو جو ہے وہ میں کور کرا دوں گی. اور اس میں کمپیریٹیو پولیٹکس آپ کے لیے اتنا آسان ہو جائے گا کہ آپ کو سمجھنا. آپ کے پاس جو نوٹس ہوں گے ان کو جب آپ پڑھیں گے جو چیزیں میں نے بتائی ہوں گی اس کی لائٹ میں جب آپ ذہن میں رکھ کے اس کو پڑھیں گے تو آپ کو فوراً چیزیں جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کر جائیں گے. اور اگر آپ کو کوئی ٹاپک سمجھ میں نہیں آتا جو آپ کے پاس سلیبائی میں موجود ہے وہ مجھے بھی مینشن کیجیے گا کمنٹس کالم میں تاکہ پھر میں اس کو تیار کر کے آپ کو اس کا لیکچر دے سکوں. اس سے پہلے کہ میں اپنے لیکچر کا آغاز کروں وہ بچے جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کو آپ دیکھ سکیں اور آپ کا جو نالج کا جو لاس ہو رہا ہے پرابلم آ رہا ہے آپ کو انڈرسٹینڈ کرنے میں کیونکہ ایک نیا سبجیکٹ ہے تو وہ آپ اس کو میک اپ کر سکیں. کمپیریٹیو پولیٹکس کیا ہے؟ فرسٹ آف آل کچھ سوال ہیں میرے آپ سے. امریکہ میں گن وائلنس کیوں ہے؟ کچھ ممالک غریب اور کچھ ممالک چند ہی جنریشنز کے ٹائم میں کچھ ہی عرصے میں امیر کیسے ہو گئے ہیں؟ کیا جمہوریت ناگزیر ہے؟ اگر ناگزیر ہے تو کیا یہ دوسرے ممالک تک ود اوور ٹائم ود دا پیسج آف ٹائم اسپریڈ ہوگی؟ کیوں کچھ ممالک میں آزادی کی تحریکیں کامیاب ہوتی ہیں اور کہیں پر ناکام ہوتی ہیں یا غیر مؤثر ہوتی ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات ہوں گے لیکن وہ جوابات دلائل پہ مبنی بھی ہو سکتے ہیں اور آنسر فار آنسر بھی ہو سکتا ہے, جواب برائے جواب بھی ہو سکتا ہے, یعنی اس کے پیچھے کوئی لاجک نہیں ہوگا. تو آنسرز آپ کو مل جاتے ہیں ہر چیز کے مگر کس آنسر کے پیچھے لاجک ہے بیس ہے اس کا انداز اور ہوتا ہے اور جو صرف خالی جواب برائے جواب ہوتا ہے وہ بھی اندازہ ہو جاتا ہے. اب پہلا کوشچن جو میں نے کیا کہ امریکہ میں گن وائلنس کیوں ہے اس پہ امریکہ کے ہالی ووڈ کا ایک ڈائریکٹر ہیں مائیکل مور, انہوں نے یہ کہا کہ امریکہ میں وائلنس جو ہے اس کا رزلٹ فیئر ہے. فیئر کی وجہ سے خوف کی وجہ سے وائلنس کریٹ ہوتا ہے. خوف کس وجہ سے؟ امریکہ میں پالیسیز کی وجہ سے جو عوام کے درمیان جو پبلک کے درمیان فیئر پیدا ہوتا ہے اس فیئر کی وجہ سے لوگ اپنے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور تشدد کی طرف بڑھتے ہیں اور اپنے معاملات کو وائلنس کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور پھر یہ ایک ویشیس سائیکل ہوتا ہے جو سٹارٹ ہو جاتا ہے, یعنی وائلنس فیئر بگیٹس وائلنس دین وائلنس بگیٹس فیئر. جب معاشرے میں وائلنس ہوتا ہے تو لوگ خوف زدہ ہوتے ہیں, خوف کریٹ ہوتا ہے اینڈ دین اگین وائلنس کریٹ ہوتا ہے, یعنی ایک سائیکل ہے جو چل پڑتا ہے. اب اس کے پیچھے کتنا لاجک ہے اس کے جواب کا, مگر ایک جواب آپ کو مل گیا کہ جی امریکہ میں وائلنس کا جو ہے وہ ریزن یہ ہو سکتا ہے. اب یہ کیسے پتہ چلے کہ کوئی بات جو جواب دیا گیا ہے وہ کس حد تک اس کی دلائل جو ہیں اس کے جو آرگومنٹس ہیں وہ صحیح ہیں, سالڈ ہیں, ٹھوس ہیں, جن پر یقین کیا جا سکتا ہے. اب آپ پوچھیں گے میڈم آپ ہمیں کمپیریٹیو پولیٹکس پڑھا رہی ہیں اور آپ ان سوالوں کے جواب اور یہ امریکہ میں وائلنس کیوں ہے, سیاست کہیں پہ کامیاب ہے کہیں پہ کامیاب نہیں ہے, تو یہ کیا اس کا کیا تعلق ہے؟ دس از کالڈ کمپیریٹیو پولیٹکس. اس کو تقابلی سیاست کہا جاتا ہے پولیٹیکل سائنس کے ٹرم میں. کمپیریٹیو پولیٹکس ہمیں کنسیپچول اور اینالیٹیکل ٹول عطا کرتی ہے, تجزیہ کرنے کی طاقت اور ٹول دیتی ہے ہمیں تاکہ ہم اپنے ارد گرد جو دنیا ہے اور اس دنیا کے جو کمپلیکیٹڈ مسائل ہیں, معاشی مسائل ہیں, سیاسی مسائل ہیں, معاشرتی مسائل ہیں, ریلیجیس ایشوز ہیں, ان اینالیٹیکل ٹول کو استعمال کر کے ہم اپنے ارد گرد کے جو حالات ہیں ان کا تجزیہ کر کے ان کے حل تلاش کر سکیں, ان مسائل کو سے نمٹ سکیں. اگر میں براڈر سینس میں کہوں
تو कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हमें कोहेरेंट, सिस्टमेटिक और प्रैक्टिकल वे देती है जिसके ज़रिए हम अपने इर्द गिर्द के मसाइल को समझने के काबिल होते हैं। अब इसका क्या मतलब है कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की डेफिनेशन जो है वो ये है कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज़ अ स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स इन अ फॉरेन कंट्री। किसी गैर मुल्क में वहाँ की सियासत का तज्जिया या जायज़ा करने को कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कहा जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का ताल्लुक, स्कोप जो है वो किसी भी मुल्क के अंदरूनी मसाइल से है और इसका इंटरनेशनल रिलेशन से, बैरूनी ताल्लुकात से, बैरूनी मसाइल से, ग्लोबल सतह पर जो इश्यूज़ हैं उनसे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसा नहीं है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का स्कोप जो है वो इतना ही वसी है जितना इंसान के मसाइल वसी हैं, क्योंकि अगर किसी मुल्क के अंदर के हालात ख़राब हो रहे होते हैं तो वो सिर्फ अंदरूनी तौर पर हालात ख़राब नहीं होते, उसकी कॉजेज़, उसके मोटिव्स जो होते हैं वो बाहर से आ रहे होते हैं। और इसी तरह से बहुत सारे बाहर के जो मसाइल होते हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल रिलेशंस के जो ताल्लुकात ख़राब हो रहे होते हैं लोगों के, ममालिक के, वो अंदरूनी मसाइल की वजह से जो है वो ख़राब हो रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप सियासी तौर पर जो है अगर आप देखें कि हम किसी कंट्री को, फॉर एग्ज़ाम्पल हम इज़राइल की बात कर लेते हैं, पाकिस्तान उसको तस्लीम नहीं करता कि वो एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट तस्लीम नहीं करता अनटिल वो फ़लस्तीन की जो स्टेट है उसको खाली नहीं कर देता। हम उसको एज अ स्टेट तस्लीम नहीं करते। मुसलमान ममालिक ने एक पॉलिसी डिसीजन लिया हुआ है कि वो तस्लीम नहीं करेंगे। तो ये डिसीजन जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, ये किस तरह से आया या मुस्लिम ममालिक ने डिसीजन कैसे लिया? बिकॉज ऑफ देयर इंटरनल जो पॉपुलेशन है, उसका जो रिलीजन इशू है, उसका जो रिलीजियस इशू है, इस्लामिक इशू है, फ़लस्तीन के साथ अपनी सॉलिडेरिटी को इंश्योर करना है, उस डिसीजन ने एक्सटर्नल डिसीजन को जो है वो करने पर मजबूर किया। इस तरह बहुत सारी मिसालें आप इंटरनेशनली जब खबरें सुने तो आप देख सकते हैं कि अंदरूनी मसाइल की वजह से जो है वो बैरूनी तौर पर ममालिक को जो है वो अपने फैसले जो है वो रिव्यू करने पड़ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे आर्गूमेंट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं जो कंट्रीज़ करते हैं दूसरे ममालिक के साथ, मगर जब इंटरनली लोगों को पता चलता है, पब्लिक को पता चलता है, पब्लिक उन एग्रीमेंट्स के फेवर में नहीं होती, तो वो उस पर एहतजाज होता है और एट लास्ट इवेंचुअली जो है वो स्टेट को जो है वो अपने उन माहिदों से अपने आप को एक्सक्लूड करना पड़ता है, उसको अपने आप को वापस लेना पड़ता है, क्योंकि उसकी आवाम ये नहीं चाह रहे हो। तो दैट मीन्स कि हमारी जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जो टॉपिक है, इट्स नॉट ओनली रिलेटेड विद द इंटरनल politics of a foreign country or of a state, but it also includes all other issues, ह्यूमन इश्यूज़ जितने भी हैं उसमें पॉलिटिकल भी आ जाएंगे, उसमें मुआशी भी आ जाएंगे, उसमें इकोनॉमिकल जो हम कहते हैं वो भी आ जाएंगे, उसमें रिलीजियस भी इश्यूज़ आ जाएंगे, उसमें सोशल और कल्चरल इश्यूज़ भी आ जाएंगे। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का स्कोप जो है वो इतना ही वसी है जितना इंसान के मसाइल वसी हैं। और जब हम इसके अप्रोचेस, जो हमारा नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में आपको दूंगी, उसके अप्रोचेस पे दूंगी कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को जब आप इस्तेमाल करते हैं तो उसका कौन सी अप्रोच आप यूज़ कर सकते हैं, किस काम के लिए कौन सी अप्रोच यूज़ की जा सकती है, वो उसके बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बात करूँगी। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स बेसिकली हमें ये एनालिटिकल टूल देती है, ये सिस्टमेटिक वे देती है कि हम चीज़ों को इस तरह से देखें कि हमें वो चीज़ें अंडरस्टैंड करने में आसानी हो और हम उनके जो है वो हल जो है वो तलाश कर सकें। अच्छा, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को मैंने जैसे पहली डेफिनेशन दी है कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज़ अ स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स इन अ फॉरेन कंट्री। दूसरी इसकी डेफिनेशन ये है कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एज अ मेथड बेस्ड ऑन कंपैरिजन। अगर आप कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को लेते हैं एक तरीका कार के तौर पर, तो वो है कंपैरिजन करना, कंपेयर करना। अमेरिका में ये हालात हुए हैं, जर्मनी में भी ये हालात हुए थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये हुआ था, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी ये हो रहा है। तो कंपैरिजन, comparative politics, if it is called a method, then it is a comparison. If it is called a study, then it is a study of politics in a country. किसी भी कंट्री की सियासत को स्टडी करना कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का काम है। और अगर आप कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को एज अ मेथड लेते हैं तो देन इट इज़ कॉल्ड कंपैरिजन करना, चीज़ों को का मवाजना करके अखज़ करने की कोशिश करना।
تقابلی سیاست جو ہے اس کا تعلق بظاہر ہمیں، جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ جی اندرونی اور بیرونی جو ہے وہ مسائل کے ساتھ مکمل طور پر ہوتا ہے، کیونکہ کمپیریٹیو پولیٹکس کو اگر ہم یہ کہیں کہ صرف اندرونی مسائل کے ساتھ تعلق ہے اس کا، تو ایسا نہیں ہے. یہ کمپیریٹیو پولیٹکس کا ایک آپ کو میں نے اسٹارٹ اور اس کا اسکوپ دیا ہے کہ کمپیریٹیو پولیٹکس ایز اے میتھڈ از کالڈ کمپیریزن، ایز اے اسٹڈی کالڈ دا اسٹڈی آف، سبجیکٹ اسٹڈی کے طور پر اگر آپ اس کو دیتے ہیں تو کہتے ہیں اسٹڈی آف پولیٹکس ان اے کنٹری اور ان اے اسٹیٹ. اب اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ کمپیریٹیو پولیٹکس کا کیا ایوولوشن، یہ آپ کا ٹاپک ہے اس کے اندر. واٹ از کمپیریٹیو پولیٹکس، واٹ از اٹس اسکوپ، اینڈ دا تیسرا اس کا اسپیکٹ یہ ہے کہ اس کا ایوولوشن کیسے ہوا، یہ پولیٹیکل سائنس کا پارٹ کیسے بنا. تو اس پہ بات کرتی ہوں کہ کمپیریٹیو پولیٹکس جو ہے وہ آپ کا ایوولوشن اس کا کس طرح سے ہوا، ارتقا کیسے ہوا. تو یہ بتاتی چلوں کہ یہ مضمون جو ہے، یہ جو سبجیکٹ ہے، ورلڈ وار 2 کے بعد منظر عام پر زیادہ نظر آیا. اس سے پہلے اس سبجیکٹ کا تعلق صرف ویسٹرن یورپین کنٹریز کے اسٹڈی سے تھا. ویسٹرن یورپین کون کون سے کنٹریز؟ جرمنی، فرانس، برطانیہ. یہ وہ کنٹریز تھے جو اس ممالک جو کمپیریٹیو پولیٹکس کے مضمون کے دائرے میں آتے تھے، اور انہی ممالک کو اسٹڈی کیا جاتا تھا، انہی کا کمپیریزن کیا جاتا تھا، انہی کی سیاست کو دیکھا جاتا تھا. یعنی ان کا آپ کو پتہ ہے نا، آپ نے تو ہسٹری پیچھے پڑھی ہے کہ یورپین ہسٹری کیا تھی، کہ یورپ میں جو انفلوئنس تھا سیکنڈ ورلڈ وار تک یورپین کنٹریز کا تھا. تو اس انفلوئنس کی وجہ سے گلوبل لیول پر ان کنٹریز کا انفلوئنس زیادہ تھا، اس لیے انہی کے مطالعے کو کمپیریٹیو پولیٹکس کا پارٹ رہا نمبر 1 پہلے لیول کے اوپر جب شروع ہوا ہے کمپیریٹیو پولیٹکس. اور یہ بھی مزے کی بات بتاتی چلوں کہ اسکالرز جو تھے جو ان کمپیریٹیو پولیٹکس کو جنہوں نے اسٹارٹ کیا، دے ور بیسیکلی امریکنس. انہوں نے جب اس کو شروع کیا تو انہوں نے پوری دنیا کے ممالک کو 2 کیٹیگریز میں بانٹا. فرسٹ کیٹیگری دا کنٹریز دیٹ میٹرز، اینڈ دوز کنٹریز نمبر 2 دیٹ ڈو ناٹ میٹرز ان گلوبل پولیٹکس. گلوبل پولیٹکس میں وہ ممالک جو رول پلے کر رہے ہیں، میٹر کرتے ہیں، ان کا اسٹڈی کیا جائے گا. جن کا رول نہیں ہے، جو میٹر نہیں کرتے، ان کو اسٹڈی نہیں کیا جائے گا. یہ کمپیریٹیو پولیٹکس کا اسٹارٹ تھا، اور فرسٹ ورلڈ وار کے بعد فرسٹ ہاف میں اس کا رول جو ہے وہ بہت محدود تھا، مغربی یورپ تک تھا. پھر کیا ہوا جی، سیکنڈ جب، اور امریکن بیسیکلی یہ امریکن اسکالرس تھے، تو وہ امریکہ کو ہی گائیڈنگ لائٹ سمجھتے تھے فار ورلڈ، کہ دنیا کو رہنمائی دینے والا امریکہ ہے، لہٰذا امریکہ کو کسی اور سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. لہٰذا امریکنز نے صرف اور صرف اگر اسٹڈی کیا تو مغربی یورپ کو اسٹڈی کیا. یہ فرسٹ ورلڈ وار کا دور تھا. پھر آیا جی سیکنڈ ورلڈ وار کا دور 1939 سے 1945. اب یہ وہ دور تھا جب نہ صرف جنگ کے بعد بلکہ جنگ کے دوران ہی امریکی جو پالیسی میکرز تھے، دے فیلٹ ارجنٹ نیڈ فار ایریا اسپیشلسٹ. اب انہیں ایریا اسپیشلسٹ کی ضرورت تھی. فار واٹ؟ کون سے ایریا اسپیشلسٹ؟ وہ ماہرین چاہیے تھے ان کو پالیسی سازی کے لیے، جو دنیا کے ان علاقوں میں جہاں پہ امریکہ کے مفادات کو واچ کرنا تھا، جہاں امریکہ کے مفادات کو سیف کرنا تھا، ان ممالک کی اسٹڈی پہ فوکس تھا ان کا. اس کے بعد اس اسٹڈی کا فوکس جو تھا ان کا کیا تھا کہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے فرسٹ ورلڈ وار میں تو ایشیا اور افریقہ اور ایون امریکہ تک جو ہے وہ کنٹریز جو تھے ساؤتھ کے جو تھے وہ کلونیل پاورز تھیں، امپیریل پاورز تھیں، جنہوں نے رول کیا ہوا تھا اور پوری دنیا کو اپنے گرد گھمایا ہوا تھا. لائک برطانیہ کے پاس پاورز تھیں، فرانس کے پاس پاورز تھیں، وہ کلونیل پاورز تھے. تو وہ کنٹریز جن کی پولیٹیکل ساورنٹی ہی نہیں تھی، تو امریکہ کے لیے وہ باعث توجہ نہیں تھے. لیکن جب سیکنڈ ورلڈ وار میں حالات چینج ہوئے تو پھر یہ چھوٹے ممالک جنہوں نے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد آزادی حاصل کر لی، پھر یہ چھوٹے ممالک امریکہ کے لیے بہت اہم ہو گئے.
اور پھر امریکہ نے کس چیز کو پروموٹ کیا؟ امریکہ نے اس چیز کو پروموٹ کیا کہ ان ممالک کو اسٹڈی کرنا چاہیے. اب یہ چھوٹے ممالک کی طرف توجہ آ گئی کمپیریٹیو پولیٹکس کی کہ ان ممالک کے نہ صرف لینگویجز کو، نہ صرف علاقے کو، نہ صرف لوگوں کو، بلکہ ریجنل ان کے جیو اسٹریٹجک ایشوز ہیں، ان کے ریلیجیس ایشوز ہیں، ان کے پولیٹیکل ایشوز ہیں، ان کے ایجوکیشنل ایشوز ہیں، ان سب کو اسٹڈی کیا جائے. اور ان کو انہوں نے کہا کہ ایز اے ایریا اسپیشلسٹ جو ہے وہ مسٹ ہیں اب ہر علاقے میں. اور پھر اس چیز کو اور ایگراویٹ کیا، اس چیز کو اور بڑھایا جب کولڈ وار ہو گیا، سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد. آپ نے ہسٹری پڑھی ہے، کولڈ وار میں ہم نے دیکھا تھا کہ دنیا 2 بلاکوں میں تقسیم ہو گئی تھی. جب دنیا 2 بلاکوں میں بٹ گئی تو پھر یہ جو چھوٹے ممالک تھے، جو نئے آزاد ہونے والے ممالک تھے، انہوں نے امریکہ کے لیے انتہائی اہم صورت اختیار کر لی. کس طرح سے کہ امریکہ یہ چاہ رہا تھا کہ پوری دنیا جو ہے وہ اس کو سپر پاور مانے، یعنی اس کے بلاک میں شامل ہو جائے. اب یہ جو چھوٹے ممالک تھے، جو آزاد نیولی انڈیپینڈنٹ کنٹریز تھے، اب ان کی سیاست کو، ان کے لوگوں کو، ان کے کلچر کو، ان کے ریلیجن کو، ان کی جیو اسٹریٹجک پوزیشن کو انڈرسٹینڈ کرنا امریکہ کے لیے انتہائی ضروری تھا. لہٰذا اس وقت پھر امریکنز جو اسکالرس تھے، انہوں نے کمپیریٹیو پولیٹکس کا دائرہ بڑھ گیا اور پھر اس میں وہ ممالک شامل ہو گئے جو نیولی انڈیپینڈنٹ تھے، کیونکہ اب یہ وہ ممالک نہیں رہے تھے جن کے پاس پولیٹیکل سوورینٹی نہیں تھی. اب دے ور دا انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس، نیشن اسٹیٹس تھے. اور یہ انڈیپینڈنٹ نیشن اسٹیٹس ہونے کی وجہ سے اب ان کے فیصلے ان کے ہاتھوں میں تھے، اور ان کے فیصلے ان کے ہاتھوں میں ہونے کی وجہ سے اب دنیا جب 2 بلاکوں میں تقسیم ہو گئی تو کچھ نے امریکہ کو جوائن کرنا تھا، کچھ نے رشیا کو جوائن کرنا تھا. تو امریکہ کی زیادہ کوشش تھی کہ زیادہ سے زیادہ کنٹریز اس کے بلاک میں شامل ہو جائیں، اور روس کی کوشش تھی کہ زیادہ سے زیادہ کنٹریز جو ہیں وہ اس کے بلاک میں شامل ہو جائیں. اور امریکہ کے جو فلاسفرز تھے ان کے لیے یہ پوائنٹ بھی زیادہ امپورٹنٹ تھا کہ یہ فاشزم کہاں سے جنم لیا، یہ کمیونزم کہاں سے جنم لے لیا، یہ نازیزم کہاں سے آ گیا، یہ چائنا میں اور روس میں کمیونزم کہاں سے آ گیا، جبکہ ہم تو ڈیموکریسی اور کیپٹلزم کو پروموٹ کر رہے تھے. تو ان چیزوں نے ان کو انکوزیٹو کیا، اس طرف سوچ کی طرف بڑھایا کہ جی ان کے اوپر ورک کرنے کی ضرورت ہے، ان کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے. لہٰذا کمپیریٹیو پولیٹکس کا کام شروع ہو گیا اور ان ممالک کے ہر ایریا کو جو ہے اسٹڈی کرنا ان کے لیے لازم قرار دے دیا گیا، کیونکہ یہ وہ ممالک تھے جو اب یا تو بلاک میں شامل ہو کر دوست بن جائیں گے یا دوسرے بلاک میں شامل ہو کر دشمن کی کیٹیگری میں فال کر جائیں گے. لہٰذا کمپیریٹیو پولیٹکس کا دائرہ جو ہے وہ بڑھ گیا. اس طرح سے کمپیریٹیو پولیٹکس صرف کمپیریٹیو پولیٹکس نہ رہی، بلکہ وہ پولیٹیکل سائنس کی ایک انتہائی امپورٹنٹ فیلڈ آف اسٹڈی جو ہے وہ پولیٹکس کی اسٹڈی جو ہے وہ بن گیا. یہ ہے اسمال سی ہسٹری ریگارڈنگ کمپیریٹیو پولیٹکس. کیا ہے کمپیریٹیو پولیٹکس؟ پھر اس کا اسکوپ کیا ہے کہ اس کا اسکوپ صرف کنٹری کے اندر کی پولیٹکس نہیں ہے بلکہ باہر کی پولیٹکس بھی ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز اندرونی یا بیرونی طور پر ہو رہی ہوتی ہے وہ انفلوئنس کرتی ہے. اینڈ دین اس کا ایوولوشن بتایا میں نے آپ کو کہ ایوولوشن اس کا کہاں سے ہوا، کہ بیسیکلی امریکنز تھے جنہوں نے اس کو اسٹارٹ کیا تھا، اور پھر اس کے بعد کس طرح سے فرسٹ ورلڈ وار میں اس کا دائرہ محدود تھا، لیکن جب سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی تو وار کے دوران ہی امریکن پالیسی میکرز جو تھے انہوں نے محسوس کیا کہ جی ہمیں ان علاقوں کو اسٹڈی کرنا بنتا ہے، کیونکہ اب ہم نے اپنے مفادات کو یہاں پہ سیو کرنا ہے، واچ کرنا ہے، تو پھر ہمیں ان علاقوں کے بارے میں جاننا ضروری ہے. تو اس کے جاننے کے لیے پھر کمپیریٹیو پولیٹکس کے جو اپروچز تھیں وہ چوز کی گئیں، اور اس طرح سے ان ممالک کو بھی کمپیریٹیو پولیٹکس کا پارٹ بنانا پڑا ان کو. مجھے امید ہے کہ میں آپ کو سمجھانے میں آپ کو کامیاب ہو گئی ہوں گی اور آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اس لیکچر کو. نیکسٹ انشاءاللہ جو ہمارا لیکچر ہے وہ ریگارڈنگ اپروچز ہے کہ پولیٹیکل کمپیریٹیو پولیٹکس میں اپروچز کا کیا کام ہوتا ہے اور اپروچز کس طرح سے یوز کی جاتی ہیں اور کون کون سی اپروچز جو ہیں وہ کمپیریٹیو پولیٹکس کے اندر استعمال ہوتی ہیں. انشاءاللہ سیکنڈ لیکچر میں کوشش کروں گی اسی ہفتے میں ہی آپ کو اپلوڈ کر دوں تاکہ آپ کمپیریٹیو پولیٹکس کے جو آتھرز ہیں اور جو اپروچز کے آتھرز ہیں وہ بھی آپ اس کو بھی میں ساتھ ساتھ آپ کو بتا دوں گی. ٹھیک ہے جی، تھینک یو ویری مچ. کمنٹس سے ضرور آگاہ کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.